تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ حافظ بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق اللہ العظیم۔ نیشنل اینتھم آف پاکستان۔ قابل احترام بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، صدر آزاد جموں کشمیر، جناب خالد اقبال ملک صاحب، چیئرمین فاؤنڈر گروپ، چودھری مقبول احمد صاحب، منسٹری فار انڈسٹریز، میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ جمشید صاحب، وائس پریزیڈنٹ فہیم خان صاحب، میرے ایگزیکٹو ممبرز، معزز مہمانان گرامی، بزنس کمیونٹی کے معزز اراکین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آزاد جموں و کشمیر کے صدر محترم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ادارے کا دورہ کرنے پر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ کا یہاں تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے، اور آج ہمارے ممبران کو آپ کے مفید خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ معزز مہمانان گرامی، میں آپ کو یہ بتانے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس خطے کی بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا نمائندہ ادارہ ہے۔ ہمارے ادارے کی کوششوں کا محور کاروباری طبقے کے مفادات کا بہتر تحفظ اور ان کے اہم مسائل کو حل کرانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہے، تاکہ وہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے میں سہولت محسوس کریں۔ اسلام آباد خطے میں تقریباً 1200 صنعتی یونٹس پیداواری سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جن میں اسٹیل، ماربل، فلور ملز، فارماسیوٹیکلز، کنسٹرکشن، خوردنی تیل اور گھی، سیمنٹ، سوپ و کیمیکل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور لائٹ انجینئرنگ نمایاں ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت 3 صنعتی زون قائم ہیں، جن میں ہزاروں افراد کو روزگار مل رہا ہے، اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اس خطے میں ایک نئے صنعتی زون کے قیام کے لیے کوشاں ہے، تاکہ صنعتی شعبے کو بہتر فروغ ملے اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ اسلام آباد میں 20 سے زائد بڑے تجارتی مراکز اور چند بڑے شاپنگ مالز ہیں، جو کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے، روزگار فراہم کرنے اور معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، جن میں ماربل سمیت دیگر قیمتی پتھروں کے ذخائر، جنگلات، پن بجلی کی پیداوار کی وسیع صلاحیت، مختلف قسم کے فروٹ اور دیگر شامل ہیں۔ آزاد کشمیر میں خاص طور پر سیاحت کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں، اور سیاحت کا جدید انفراسٹرکچر تیار کر کے یہ خطہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی حکومت ایک ٹورزم اتھارٹی قائم کر رہی ہے،
جو بہت خوش آئند ہے کیونکہ اس اتھارٹی کے قائم ہونے سے سیاحت کے شعبے کو بہتر فروغ ملے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ممبران میں بڑے سرمایہ کار بھی شامل ہیں جو آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی حکومت سیاحت اور ماربل گرینائٹ سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کیا مراعات فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ ہمارے ممبران آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کر کے خطے کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے سرمایہ کاروں کو جوائنٹ وینچرز کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ دونوں علاقوں کے سرمایہ کار دلچسپی کے شعبوں میں کاروباری شراکتیں قائم کریں اور جس سے ترقی و خوشحالی میں اضافہ ہو۔ آزاد کشمیر میں فرنیچر انڈسٹری اور ماربل انڈسٹری دیگر صنعتوں کو قائم کرنے کے بھی بہتر مواقع موجود ہیں، لہذا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کی حکومت صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے کیا منصوبہ سازی کر رہی ہے تاکہ ہمارے ممبران بھی آزاد کشمیر میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے تمام ممکنہ مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ معزز مہمانان گرامی، اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں اکثر غیر ملکی سفراء اور تجارتی وفود دورہ کرتے رہتے ہیں جن میں بعض اوقات اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں، اور ہم ان کو پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بہتر فروغ ملے۔ میں آپ کے توسط سے آزاد کشمیر کی کاری بورڈ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ادارے کے ساتھ رابطے میں رہیں، آزاد کشمیر کی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں تاکہ ہم آزاد کشمیر خطے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر پریزیڈنٹ آزاد کشمیر محترم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا انڈسٹری کا دورہ کیا اور ہمارے ممبران کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے مفید خیالات سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب۔ میں تھوڑی سی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو اسلام آباد چیمبر کی تھوڑی سی ہسٹری ان شارٹ بتانا چاہتا ہوں کہ 1984-85 میں اسلام آباد چیمبر کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہمارے معزز ممبران یہاں بڑی سینئر قیادت ہماری بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کے اس وقت تک انڈسٹری اور ٹریڈ کے لیے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں جب بیرسٹر صاحب تشریف لا رہے تھے تو میں نے ان کو بتایا کہ جو فرنٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی اون بائی دا ممبرز آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، اینڈ دس بلڈنگ از آلسو اون بائی دا ممبرز آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ تو یہ ممبرز کی ملکیت ہے، یہ دو بلڈنگز اللہ کے فضل و کرم سے اور جو سینئر ممبران ہیں ان کی محنت سے، تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے بیرسٹر صاحب۔ دوسرا، ہمارے ممبران میں بہت سے AJK سے بڑے اچھے ہمارے ممبران ہیں، بڑے اچھے انویسٹرز ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہیں جو کہ ٹائی کون ہے اس وقت اسلام آباد کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ایک آئی کون ہے اسلام آباد میں، دیٹ از سینٹورس مال، جو کہ آزاد کشمیر کی فیملی ہیں ان کا ہے، سردار صاحب کا آپ کے ساتھ ہی ہیں، وہ ہی از اے پرائم منسٹر دیئر، اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں لاسٹ ایئر وہ یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے، ہی از اے ویری ڈائنامک لیڈر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ دوسرا، ہماری مینجمنٹ کے لیے ہم نے ایک کونسل سر بنائی ہوئی ہے جس میں کہ 6 ممبران ہیں ہمارے سینئر موسٹ انڈسٹری سے، اور 6 ممبران ہیں ہمارے ٹریڈ سے، اور ہر 2 سال کے بعد ہماری چیئرمین شپ چینج ہوتی ہے۔ لاسٹ جو امیجیٹ پاسٹ جو چیئرمین ہے وہ میاں اکرم فرید صاحب یہاں انڈسٹری سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو موجودہ جو چیئرمین ہیں خالد اقبال ملک صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خالد اقبال ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، صدر AJK آزاد جموں کشمیر، چودھری مقبول احمد صاحب، منسٹر فار انڈسٹریز AJK،
چودھری رشید احمد منسٹر فار پاور ڈیولپمنٹ AJK, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جناب شکیل منیر صاحب, معزز ممبران, خواتین و حضرات, میں سب سے پہلے جناب صدر سلطان محمد چوہدری صاحب کو اسلام آباد چیمبر میں ویلکم کرتا ہوں آن بہاف آف آل دی ممبرس. اور میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ جناب صدر سلطان محمد چوہدری صاحب, آپ کی بے حد مصروفیات کے باوجود آپ نے آج یہ وقت نکالا, ہمارے ممبرس کے درمیان آپ آج موجود ہیں. اس سے صاف یہ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی تاجر برادری سے کتنا لگاؤ ہے. جناب صدر, آپ کی محنت, آپ کا لگاؤ کشمیری عوام کے ساتھ کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو پہلے کشمیری عوام نے منتخب کیا تھا وزیر اعظم کے لیے, اور آپ نے جو وہاں پہ اپنی خدمات دی تھیں وہ ایک مثالی, اور اب دوبارہ سے کشمیری عوام نے آپ پہ ایک ٹرسٹ, جو آپ کا لگاؤ ہے ان پر, جو ان کا اعتماد ہے آپ پر, آپ کو دوبارہ صدر منتخب کیا گیا. میں آپ کو جناب یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں, صدر آزاد جموں کشمیر اور آپ کی سارے ڈیلیگیشن کو. اور یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا میں, کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی جو محنت اور کاوشیں رہی ہیں کشمیری عوام کے لیے, وہ کئی دہائیوں پہ اس پہ ان کی محنت ہے. آپ نے نہ صرف کشمیر اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر, خاص کر برطانیہ میں, جو آپ نے وہاں کے لوگوں کو, کشمیری عوام کے جو جدوجہد آزادی ہے اس کے بارے میں جو وہاں پہ آپ نے جو کام کیے وہ بھی ایک مثالی ہے. اور دنیا کے کئی ملکوں میں آپ نے آزاد کشمیر پہ جو انڈیا کے جو ظلم ہوتے رہے ہیں اس پہ آپ نے آگاہ کیا, ہیومن رائٹس پہ آپ لڑے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے کشمیری عوام کے کاز کو اجاگر کیا. آپ کا کیریئر, سیاسی کیریئر 1985 سے شروع ہوا اور آج تک آپ دن رات محنت کرتے آئے چلے ہیں. جناب صدر, میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان عوام کو جتنا اپنی کشمیری عوام کے ساتھ محبت ہے, شاید ہی اس کی کئی مثال ملتی ہو. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان دنیا کی 7ویں ریکگنائز نیوکلیئر پاور ہے, اور دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. دنیا کی بہترین فوج پاکستان کی ہے. میں یہاں پہ انڈیا نے جو, ہندوستان نے جو ہمارے کشمیری بھائیوں پہ جو ظلم ڈھائے ہیں, میں اس کو یہاں کہنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ UN چارٹر پلس کشمیری عوام کے جو امنگیں ہیں اس کے مطابق اسے فیصلہ کرنا چاہیے. پاکستان کا دشمن پاکستان سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج, اللہ کے کرم سے جو ہماری اللہ کی فوج ہے, اس کی وجہ سے یہ ہندوستان پاکستان پر کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا, سب کو پتہ ہے. کاش ہماری جو
ینگ جنریشن ہے اس کو کوئی بتانے والا ہو کہ کتنا خون بہا ہوا ہے اور پھر پاکستان حاصل ہوا ہے. تھوڑا سا جناب میں صدر صاحب آپ کو اسلام آباد چیمبر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. ابھی جیسے ہمارے اعجاز بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ 1984 سے ہم یہ چیمبر وجود میں آیا اور صدر صاحب ہم نے بلو ایریا میں ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں ایک کمرے سے اپنا دفتر شروع کیا اور وہاں سے ہم نے جدوجہد شروع کی اپنی. اور آپ دیکھیں آج یہ جو آپ کے سامنے آڈیٹوریم ہے میں اس کو اللہ کے فضل کرم سے ورلڈ کلاس آڈیٹوریم کہتا ہوں. پاکستان میں 55-56 چیمبرز ہیں. ایک فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ انڈسٹری ہے. آپ کہیں بھی ایسا آڈیٹوریم نہیں پائیں گے. یہ کیا ہے جی صدر صاحب؟ یہ ہمارے ممبرز کی محنت، ہمارے سینئرز کی محنت. جس طرح پاکستان حاصل ہوا خون دے کر، اس طرح اس چیمبر میں بھی کئی لوگوں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے اور وہ صاف ظاہر اور سے نظر آتا ہے. ایک جمہوریت، ایک ڈیموکریسی کے بارے میں جناب صدر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے ہمارا فاؤنڈر گروپ پچھلے 30-35 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی یہاں پہ ہمارے سینئرز ہیں انہوں نے اگر کسی ممبر کے کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو فوراً اس کا ازالہ کیا. اس چیمبر کے لیے ہمارے کئی سٹیل ملرز نے، کئی سٹیل کی مل جن کے یہاں انڈسٹریز ہیں، جس میں ایک یہاں پہ ہمارے میاں اکرم فرید صاحب بیٹھے ہمارے فارمر چیئرمین ہیں، اور کئی ہیں جن کا نام نہیں لے سکتا، خالد جوید صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارے ٹریڈ میں بھی ملک زبیر صاحب ہیں، اعجاز عباسی صاحب ہیں، ظفر بختاری صاحب ہیں. ان لوگوں نے نہ صرف اپنا ٹائم دیا، فزیکلی ٹائم دیا، بلکہ پیسہ بھی لگایا. اور آج اسلام آباد چیمبر اپنا منہ بولتا ثبوت ہے. جناب صدر ہمارے تقریباً یہاں پر میری اطلاع ہے 2000 انڈسٹری لگی ہوئی ہے اور کئی ہزار ہمارے ممبرز ہیں، اور کئی ہزار ایسے ممبرز ہیں جو کہ ممبرز تو نہیں ہیں وہ، لیکن عام جیسے کوئی ٹریڈرز ہیں لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اسلام آباد چیمبر سے. اگر ان کو تو ہم جب بھی وہ آتے ہیں ہمارے پاس چیمبر میں، اگر کوئی مسئلہ مسائل ان کے ہوتے ہیں تو ہم انکار نہیں کرتے. ہمارے پورٹ فولیو پریزیڈنٹ بڑھ چڑھ کے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگیسٹ باڈی ہے اسلام آباد چیمبر کی. ہمارے 10,000 سے اوپر کے قریب میں ٹریڈرز بنتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں جناب صدر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے. یہ جو پلاٹ جس پہ ہم یہاں اس وقت یہ فنکشن ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک ہم ڈسپلے سینٹر بنا رہے ہیں جناب. اور ڈسپلے سینٹر یہ ہوگا جی کہ جتنی انڈسٹری پاکستان میں لگی ہے، اور چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو، ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. ان کے پروڈکٹس ہم یہاں ڈسپلے کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد چیمبر ایک انفرادی اس کی حیثیت ہے کہ دنیا کے جو بھی لوگ کسی بھی ملک کا کوئی ڈیلیگیشن جب اسلام آباد آتا ہے، سب سے پاکستان آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیپٹل میں ہی آتے ہیں، تو وہ یہاں آ کر پوچھتے ہیں کہ جی ہم کس کے پاس جائیں، ہم نے کوئی انفارمیشن لینی ہے ٹریڈ اور بزنس کے بارے میں. تو وہ فوری طور پہ چاہے وہ فورن آفس ہے یا منسٹری آف کامرس ہے یا منسٹری آف جو بھی ہے، تو وہ فوراً ہم سے وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ ڈیلیگیشن پر یہاں آتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ سیالکوٹ میں ایسی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، وزیر آباد میں، گجرانوالہ میں ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو ورلڈ کلاس ہیں. لوگ یہاں سے امپورٹ کر، باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے امپورٹ کر کے لے کے جا کے باہر کی مہریں لگا کے اور باہر بیچتے ہیں. ہم کیوں نہ اپنا فائدہ اٹھائیں جی؟ یہ کیوں نہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو کیوں نہ اس کے فائدے ہوں؟ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے. اس لیے ہم نے یہ ڈسپلے سینٹر یہاں رکھ رہے ہیں جی، اور ساری انڈسٹری کو یہاں ویلکم کریں گے جی، ان کا سامان یہاں ڈسپلے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اکانومی کو یہاں سے بہتر کریں گے. دیکھیں اب جنگ جو ہے نا وہ نیوکلیر وار نہیں ہوگی کبھی بھی. امریکہ کی صدر صاحب ایک چھوٹی سی اپارٹ فرام اسپیچ میرے ذہن میں آئی، بتا رہا ہوں. امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے ایک
ڈاکومنٹری بنائی. اس میں ڈاکومنٹری بنا کے اس نے اب بتایا یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کو مذاق نہ لیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو یہ صرف اس خطے تک نہیں رہے گی. 3 مہینے کے اندر پوری دنیا پہ اس کے اثرات آئیں گے اور سیاہ بادل چھا جائیں گے اور یہ صرف کوئی بھی کانٹیننٹ اس سے بچے گا نہیں اور امریکہ بھی نہیں بچے گا. سو لہٰذا میرا خیال ہے پوری دنیا کو چاہیے اس طرف توجہ دے اور اس مسئلے کو حل کریں. اس کے ساتھ ہی جی میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد. اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس شکیل منیر صاحب، جناب چیئرمین میرے دوست جناب جاوید اقبال ملک صاحب اور دیگر چیمبر کے موجودہ اور سابق عہدیداران اور ایگزیکٹو کے جو ممبران بیٹھے ہیں، میں سب سے پہلے تو چیمبر اینڈ کامرس اسلام آباد کا بالخصوص پریزیڈنٹ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حکم دیا اور میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا. اور آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ میرا یہ پہلا موقع ہے کہ میں اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس میں حاضر ہوا ہوں اور ایک ایسے موقع پہ حاضر ہو رہا ہوں جب کہ اس وقت پاکستانی عوام کی، پاکستانی قوم کی، آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس کی طرف ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو دیگر ہیں ادارے ہیں ان کی بجائے نظر اس وقت اسلام آباد اور جتنے چیمبر اینڈ کامرس ہیں پاکستان کے ان پر ہے، کیونکہ اس وقت ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے اور دیگر سیاسی مشکلات بھی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو پیراماؤنٹ ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے وہ ہماری اکانومی ہے. جو انڈیکیشنز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک ڈیبیٹ رہتی ہے کہ ویدر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے دیٹ لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی لیڈس ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. لیکن ایک چیز سب لوگ مانتے ہیں کہ اٹس آلویز اکنامک پاور وچ ڈٹرمنز دا پولیٹیکل پاور. تو اس لیے ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو سب مل کر تمام پارٹی افیلیشن سے بڑھ کے تمام دیگر اختلافات سے بڑھ کے اس پر توجہ دینی چاہیے. اور میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ میرا تعلق کشمیر سے ہے اور نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ بلکہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے استحکام کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہماری یہ خواہش رہتی ہے، ہم جو کشمیری ہیں، ظاہر ہے آپ کی بھی خواہش ہے، لیکن ہم کشمیری اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کی نظریں پاکستان کے استحکام، پاکستان کی مضبوطی کی طرف رہتی ہے. اور میں خود شاید واحد آزاد کشمیر کا لیڈر کہہ لیں یا ریکگنائزڈ پولیٹیکل پرسنالٹی کہہ لیں جو سری نگر بھی گیا ہوں، اور وہاں پر جو میں نے پاکستان کے بارے میں جذبات دیکھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم تو کمپرومائز کر جائیں لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ کبھی اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. اور بالخصوص اس وقت جب کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو وہاں پر آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو انہوں نے وہ ختم کر دیا. اس روز سے وہاں پہ جد و جہد بھی جاری ہے لوگوں کی، اور وہاں پر جو بھارت سازش کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا جائے
اور مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر دے۔ اس پر اس نے مقبوضہ کشمیر میں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور 42 لاکھ بھارتی ہندوؤں کو فیک ڈومیسائلز اس نے دے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دیگر سازشیں بھی جاری ہیں۔ لیکن اب ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے انہوں نے وہاں کی جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں مقبوضہ کشمیر کی وہ بھی تبدیل کر دی ہیں، تاکہ وہاں کے جو بھی فارسیکل انتخابات بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو ہندو پاپولیشن ہے اس کی سیٹس کو وہ بڑھا دیں، اور وہاں پر اس طرح وہاں کی جو اسمبلی ہے وہاں بھی وہ، بلکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈیلیمیٹیشنز کی ہیں کہ ویسے بھی وہاں پہ آل پارٹیز حریت کانفرنس جو ہے وہ ان الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے انتخابات ہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا الٹرنیٹ نہیں ہے، اور پھر وہاں پر 9 لاکھ فوج ہے، اس لائک ملٹری کنٹونمنٹ، تو وہاں پر کیا الیکشنز ہوں گے۔ لیکن پھر بھی وہاں پر کٹ پتلی حکومتیں آتی رہتی ہیں، لیکن اب ان کی یہ خواہش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ہندو وزیر اعلیٰ لایا جائے تاکہ اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی مضبوطی اور جو استحکام ہے وہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پر بھی اٹھا سکے، اور جو خواہش مند ہیں جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہ ہم آگے بڑھیں تو ان کی بھی امداد ہو سکے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بھارت کے وزیر دفاع نے 3 ہفتے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں بری اور فضائی فوج سے آزاد کشمیر پر ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس دھمکیوں کو، چونکہ پہلے بھی انہوں نے 2019 میں 27 فروری کو فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، تو ان کی اس جو دھمکی ہے اس کو بھی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی فوج پر پورا اعتماد ہے، جیسے کہ وہ اپنے خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اور 27 فروری 2019 کو بھی جب انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ان کا جو پائلٹ تھا وہ گرفتار ہوا، اس کو چھوڑا گیا، اور وہ دنیا سمجھ گئی کہ میرا خیال ہے خود بھارت بھی سمجھ گیا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بھارت کی جو کوششیں ہیں مقبوضہ کشمیر کو عزم کرنے کی، اس پر بھی ہمیں اب آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ایک بات ہے، میں کوئی 8 ماہ ہوئے ہیں مجھے آزاد کشمیر کا صدر بنے ہوئے، تو میں نے امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپ کا میں نے وہاں پہ دورہ کیا ہے، اور میں وہ لاسٹ منتھ وہ گیا تھا سعودی عرب OIC کی دعوت پہ۔ ان سے بھی میں نے کہا کہ وہ صرف قرارداد کی حد تک نہ رہیں بلکہ ہماری کھل کر سپورٹ کریں، اور اس پر بھی وہ انہوں نے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پرائرٹیز ہیں وہ بھی اکانومی سے ہی بنتی ہیں۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اکانومی کو، ہمارے جو پوٹینشیلز ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن آزاد کشمیر کی حد تک پریزیڈنٹ صاحب نے اور چیئرمین صاحب نے وہاں پر جو ہمارے پوٹینشیلز ہیں ان کا وہ ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہائیڈرو جنریشن پاور جو ہے اس کا 9000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، اور پاکستان میں جو گیپ ہے وہ 5000 کا ہے۔ ہم صرف آزاد کشمیر میں ہی اگر اس پوٹینشیل کو بروئے کار لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو لوڈ شیڈنگ کا آج کل ایک بحران چل رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت ہم 2500 جو میگا واٹ ہے وہ ہم پاکستان کے جو نیشنل گریڈ ہے اس میں دے بھی رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پوٹینشیل اس کا بہت ہے۔ اس سلسلے میں حکومت آزاد کشمیر بھی، ہماری نئی حکومت آئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ بڑے بھی وہ اپنے پروجیکٹس ہیں، ایک ہمارا تراڑ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی
جلد تقریباً 1000 میگا واٹ 3-4 ماہ تک نیشنل گریڈ کو دے گا. اسی طرح ہمارا وہ کوالا ہائیڈرو ہے، نیلم جیلم ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت پوٹینشیلز ہیں، اور وہاں پہ اگر ہمارے انویسٹرز وہاں پہ زیادہ زیادہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے نیشنل اکانومی کو بھی. اس کے علاوہ جیمز جیوری اور ہمارے پاس پریشس سٹونز کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، وہ بھی، اور ماربل کا ذکر کیا گیا، وہ بھی آزاد کشمیر اور ہمارا ایک ایریا ہے وادی نیلم، وہ اس سے مالا مال ہے. دنیا کی جو بیسٹ روبی ہے وہ بھی آزاد کشمیر میں ہے، اور اس طرح اس پر بھی زور دینا چاہیے. اور میں 4-5 دن پہلے ایک جیمز اور جیوری کی ایگزیبیشن تھی اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی، اور وہاں پر بتا رہے تھے جو پاکستان کے صدر ہیں شاید جیمز اینڈ جیوری کے، کہ اس وقت $48 بلین پاکستان اور آزاد کشمیر سے ہم اس مد میں انکریز کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سارے جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. پھر آزاد کشمیر دنیا کا، میں کہوں گا صرف اس لیے نہیں کہ میں کشمیر سے ہوں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم وہاں پر بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے 2 حصے سمجھتے جاتے ہیں، ایک نارتھ ہے جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ ان ایونیوز کو ہم بڑھا سکتے ہیں جو نیچرل بیوٹی ہے، اور دوسرا ہمارا ساؤتھ ہے، انفیکٹ جہاں سے میرا بھی تعلق ہے، وہاں پہ منگلا ڈیم ہے، وہاں پہ سپورٹس گیمز ہو سکتی ہیں، دیگر بڑے معاملات ہیں. تو وہاں پر بھی ڈفرینٹ جو ٹورزم ہے وہ دونوں سائٹس پر اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس پر میری جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اس پر پورا زور بھی دے رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم کوئی پوائنٹس بنا لیں گے، دیگر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ٹورزم میں بھی انشاءاللہ ہمیں خاصا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری، آزاد کشمیر میں جو مین انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ میرپور میں ہے، اور وہاں پر جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت 500 وہاں پر یونٹس لگے تھے. اب وہ رفتہ رفتہ کچھ شاید انٹرسٹ نہیں لیا گیا تو وہ کم ہوئے ہیں. لیکن اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی مدد سے کہ وہاں ہم، کیونکہ یہ اب سی پیک میں بھی آ چکی ہے ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ، تو اس کو ہم آگے بڑھائیں تاکہ وہاں پر بہتر طور پر کام ہو سکے. اس وقت بھی وہاں پر وہ فارمز کی 12 انڈسٹریز ہیں، یونٹس ہیں، اور ہمارے وہ گھی کے 6 یونٹس ہیں، اور اس طرح کے، اور وہاں پر ساری سہولیات بھی میسر ہے. ابھی سوئی گیس وہاں براہ راست نہیں پہنچی، لیکن میرپور میں چونکہ سوئی گیس ہے تو وہ بھی ہم وہاں پر دے سکتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مجھے سیالکوٹ چیمبر اینڈ کامرس کے دوستوں نے بھی بلایا تھا، میرا خود بھی انٹرسٹ تھا کہ ان لوگوں نے جس طرح سیالکوٹ میں وہ کام کیا اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں انہوں نے اپنی مدد آپ سے وہاں کا ایئرپورٹ بنایا، وہاں اپنی ایئر لائن سیال ایئر لائن بنائی، اور دیگر انفیکٹ میرے جو منسٹر انڈسٹری ہیں جو مقبول صاحب، ان کا بھی تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور انہوں نے میٹنگ کو میری آرگنائز کرائی تھی. اور وہ تو اتنے انٹرسٹڈ ہو گئے کہ وہ کہنے لگے چونکہ وہاں پہ اب سیالکوٹ سے جو اسلام آباد موٹر وے بن رہا ہے تو وہاں سے وہ میرپور کے ساتھ سے وہ گزر کے آئے گا، اور وہاں پر ایک انٹرچینج بھی اس کے قریب بن رہا ہے تاکہ وہ کلیئر ہو سکے. اور آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے میرپور میکسیمم 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اور وہاں سے لاہور 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو جو معروف اکنامکس کے وہ ہوتے ہیں فیزیبلٹی، وہ بھی وہاں پر پوری ہوتی ہے مارکیٹس وغیرہ کے لیے، لیبر کے لیے، دیگر جو معاملات ہیں ان کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں منسٹر انڈسٹریز بھی بیٹھے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہماری جو مزید انڈسٹری اس پہ ہم
جو انسینٹیوز ہیں وہ میں نے جب کہا کہ 500 یونٹس تھے تو ہم نے کچھ انسینٹیوز بھی دیے تھے، تو اب پھر ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے انسینٹیوز دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پر فلورش کر سکے۔ ہمارا آزاد کشمیر کے تقریباً 15 لاکھ لوگ بیرون ملک ہیں، جن میں سب سے زیادہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ، سب وہاں پر موجود ہیں۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ آ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں، تو وہ اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں بھی ہے لیکن ہمارا آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، تو اس لیے وہاں سے ریمیٹنسز بہت زیادہ آتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے براہ راست پاکستان اسٹیٹ بینک کے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اکانومی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم ان کو مزید ان حالات میں کہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجیں تاکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ یہاں پر وہ مضبوط ہو سکے۔ اور مجھے یقین ہے، اور میں اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس کو اس لیے بھی اہمیت دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو براہ راست تعلق ہوتا ہے وہ اسلام آباد سے، باقی معاملات میں بھی جو ہمارے دیگر وہ دیگر جو اکانومی کے جو ادارے ہیں وہ بھی چونکہ اسلام آباد میں ہیں، تو یہ ایک وہ کیپٹل کا چونکہ چیمبر اینڈ کامرس ہے، تو ہم یہ چاہیں گے، ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے جو وہاں پر لوگ ہیں اور آپ ہماری براہ راست وہاں پر رہنمائی بھی کر سکیں، اور اسی لیے میں آج اپنے ساتھ منسٹر انڈسٹری جو مقبول صاحب کو بھی لایا ہوں، اور ہمارے جو سیکٹریز ہیں وہ سیکٹری انڈسٹری بھی یہاں پر گیلانی صاحب موجود ہیں، ہائیڈرو کے سیکٹری طیب صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ٹورزم کے ڈار صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں اپنے جو صدارتی امور کے سیکٹری ہیں آصف شاہ صاحب ان کو بھی ساتھ لایا ہوں، تاکہ ہمارا صرف یہ نہیں کہ آج یہاں پر تقریر ہو اور بات ختم ہو جائے، میں ذرا ڈوئر آدمی ہوں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ سے انٹریکشن پہلے بھی رہے، جی، تو اس کے لیے اپنا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا مطلب ہے لمبا ہو گیا، ذرا ختم کریں، اور میں سمجھ گیا میں آپ جوکنگ، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کویشچن آنسرز کا بھی ٹائم ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اب آپ جس طرح اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی یاد دلایا چونکہ وہ بھی ایک ٹائم ہے، تو آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں بھی حاضر ہوں، اور میری ٹیم بھی جیسے میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے حاضر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر میں یہ ضرورت کر سکتا ہوں کویشچن آنسر سیشن کے لیے ہم نے سیشن رکھا ہوا ہے، تو اسپیسیفک پلیز، اور اسپیسیفک کوئی کویشچن ہو تو پریزیڈنٹ صاحب بھی اور ان کے پورے سیکرٹری صاحبان اور منسٹر صاحب یہاں تشریف فرمائیں، اسپیسیفک پلیز۔ جی نینا پلیز، لیڈیز چلیں فرسٹ، لیڈیز فرسٹ۔ جی نینا۔ السلام علیکم پریزیڈنٹ صاحب، جی، میں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں، کشمیر کی بیٹی ہوں، سیٹلڈ ہم لوگ پاکستان میں ہیں۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ کشمیر کاز کو ابھی آپ کے دور میں، آپ چونکہ کہاں کی سیاستدان ہیں، کشمیری شخصیت ہے، میں پریزیڈنٹ کی بجائے کشمیری شخصیت آپ کو کہوں گی، آپ کا یو کے سے لے کے یورپ تک ڈیلیگیشن جاتے ہیں، بہت انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ابھی ہمیں وہ کشمیر کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے، جو ایک چیز نظر آتی ہے، اس میں کمی نظر آ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے، چودھری مقبول صاحب سیالکوٹ سے ہیں، میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہوں، ہماری کچھ فیملی ممبرس کے ووٹ پچھلی دفعہ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے تھے، اس دفعہ ہم نے کوشش کی تو وہ نہیں ہو سکی، تو سیالکوٹ میں ایسی کیوں ہے ایسی بات کہ جو مطلب مہاجرین ہیں، جو کشمیری ہیں، ان کے ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہو رہے؟ یہ آپ لوگ کے لیے کہ بدنصیبی ہے کہ میرا خیال 100-150 ووٹ ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر سے بھی کہا گیا تھا، تو اس سلسلے میں ہمیں سیالکوٹ میں بھی گائیڈ کیا جائے کہ کیسے کس طریقے سے ان چیزوں کو ہم آگے لے کے چلیں، اور ایسے والنٹیئر ہماری بہت ساری بہنیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ ہم کشمیر کاز کے لیے ایون بارڈر تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی۔ پہلا جو آپ کے کویشچن کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید اس طرح کام نہیں کر رہے، ہم تو میں نے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ اکانومی بھی ہماری کچھ خراب ہے اور پرائرٹیز آر ڈفرینٹ، لیکن ہم آزاد کشمیر سے، اور میں اپنے طور پہ کہوں گا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے 8 ماہ ہوئے ہیں اور میں نے
انفیکٹ اگست 25 کو میں نے حلف اٹھایا تھا، اور سپٹمبر میں یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں گیا، وہ مودی نے آنا تھا، وہاں پر ہم نے مظاہرہ بھی کروایا، وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا، میں آزاد کشمیر کا پہلا صدر کہہ لیں یا لیڈر جس نے ایکچولی جنرل اسمبلی میں جا کے کشمیریوں کی نمائندگی کی، اور وہاں کے سیکرٹری جنرل کو بھی ملا، کانگریس مین، سینیٹرز، تھنک ٹینکس، میں وہاں پہ میں گیا، اور پھر میں واپس آیا تو پھر ایک 27 اکتوبر ہوتا ہے، ہم یوم سیاہ مناتے ہیں پوری دنیا میں اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں، کہ وہاں پہ 27 اکتوبر 1947 کو انڈین وہ فوجیوں نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا، اور آج تک ان کا جابرانہ غاصبانہ جو قبضہ ہے وہ وہاں پر قائم ہے۔ تو وہاں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر جاؤں، اور لندن میں ہم نے انڈین ہائی کمیشن سے لے کے ہم نے وزیر اعظم برطانیہ کی رہائشگاہ تک بہت بڑا مارچ بھی کیا۔ پھر اب میں وہیں سے برسل چلا گیا ایک دن کے لیے، وہاں پر بھی ہم نے مظاہرہ کیا، اور وہاں پر یورپین پارلیمنٹ میں بھی گیا۔ آپ نے جدوجہد کی بات کی، میری اور اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس کی جو میری اپنی نئی سیاسی عمر جو ہے وہ تقریباً برابر ہے۔ میں جب انگلینڈ سے بار لا کر کے 2 سال وہاں پریکٹس کر کے واپس آیا تو 84 میں، تو میں 85 میں پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنا، اور میں ریکارڈز کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی خود نمائی نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے کہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں کچھ دوست بیٹھے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آزاد کشمیر میں 9 دفعہ میں ممبر اسمبلی الیکٹ ہوں، اور وہاں پر کچھ ممبر اسمبلی تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا یہ آزاد کشمیر یعنی پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ کوئی بندہ 9 دفعہ الیکٹ ہوا ہو، اور بڑا ڈیفیکلٹ میری کانسٹیٹوینسی ہے میرپور سٹی، جہاں انڈسٹری بھی ہے، جہاں اربن ایریا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ لوگ دیہاتوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ سب سے بڑی سٹی ہے آزاد کشمیر کی۔ تو وہاں سے میں الیکٹ ہوا، اور میری جو کمٹمنٹ تھی وہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو میری کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی آزادی کے ساتھ اس وقت سے کمٹمنٹ شروع ہوئی۔ میں جب وہاں اسٹوڈنٹ تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ روڈیزیا زمبابوے بن رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ موومنٹ کامیاب ہو رہی ہے، دیگر ملکوں میں بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وائی ناٹ کشمیر؟ تو وہاں سے میں نے پھر یہ جدوجہد کی، اور پھر وہ جیسے میں نے بتایا، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کشمیر کے ساتھ آئے وہ ویری اسٹرانگ کمٹمنٹ، اور اس کے لیے میں جب پاور میں ہوتا ہوں کسی ایک لحاظ سے، وزیر اعظم میں 5 سال رہا، 5 سال میں شیڈو پرائم منسٹر رہا ایز اپوزیشن لیڈر، اور اب یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا آئینی اور ایک لحاظ سے سیاسی عہدہ ہے، اس پر میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ تو جب میں ایک طویل عرصہ اپوزیشن میں بھی رہا تو میری اس وقت بھی جو جد و جہد ہے وہ بیرون ملک بالخصوص وہاں پہ رہی، اور میں چونکہ وہاں آتا جاتا بھی رہتا ہوں تو اس لیے وہاں پر ایک میرا جو وہ نیٹ ورک ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور میں اب پھر یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر کے، مجھے پھر کچھ ملکوں میں جانا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ میں جاری رکھوں گا، اور آپ کی انشاءاللہ مدد سے مجھے یقین ہے کہ بھارت جتنی کوششیں کرے انشاءاللہ اب کشمیر کی آزادی کا وقت آنے والا ہے، اور اس کے وہ جو وہاں کے شہیدوں نے، وہاں کے پوری پسندوں نے اپنا لہو سری نگر، کپواڑہ، اننت ناگ کی گلیوں میں بہا تھا، وہ انشاءاللہ رنگ لانے والا ہے، اور یہ خود مودی جو گورنمنٹ ہے وہ خود یہ اس چیز کو ایک لحاظ سے وہ صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں بلکہ جو کچھ وہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، کرسچن کے ساتھ کر رہی ہے، انٹچیبلس کے ساتھ کر رہی ہے، آسامیز کے ساتھ کر رہی ہے، سکھوں کے ساتھ کر رہی ہے، اس وقت خود مودی اور بھارت دنیا میں بے نقاب ہو رہے ہیں، اور اب یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا وہ درست تھا، کیونکہ اگر ہم بھی انڈیا کا میں سارے لوگ ہوتے تو ہمارا بھی یہی اشر ہونا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور بالخصوص مودی ایکسپوز ہو رہا ہے، اور جو جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی لارجسٹ ڈیموکریسی کا وہ کہتے تھے کہ دا ورلڈ جو سیکولر اسٹیٹ کہتے تھے وہ اب بے نقاب ہو چکا ہے،
अब वो समझ चुके हैं ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का इंडिया नहीं बल्कि मोदी का इंडिया है। तो इस पर भी हमारी सपोर्ट हो रही है। वहाँ पे खुद ब खुद जो तहरीकें हैं, चाहे सिखों की हो चाहे असामीज़ की हो, वो खुद बहुत चलना शुरू हो गई है। और मैंने यकीन है कि इंशाअल्लाह भारत का शराजा जो उसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म किए हैं और कर रहा है, इंशाअल्लाह वो खुद उसका शराजा बिखर कराया जाएगा। और फॉर्मर प्रेसिडेंट जाहिद मकबूल साहब, प्लीज योर क्वेश्चन। बेटा माइक दें, जाहिद भाई को माइक दें। साहब आवाज से बड़ी खड़खड़ा है, माइक भी पता नहीं क्यों जरूरत पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम एक्सेलेंसी। जी बस मैं माहौल को थोड़ा सा जो आज का हमारा सब्जेक्ट है कारोबार बिजनेस, उस तरफ मैं थोड़ा लेके आऊँगा। मैं रिसेंटली इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो कमेटी है वो उसने मुझे नुमाइंदा बनाया है। और मैं पाकिस्तान की जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान है उस पर भी मैं स्पेशल इकनॉमिक जोन की जो सब कमेटी है उसमें मैं हेड करता हूँ। मेरे तजवीज़ ये है, प्रेसिडेंट साहब की इजाज़त से मैं तजवीज़ पेश करूँगा कि आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें हमने कारोबार के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट है कि उसमें बहुत पोटेंशियल्स हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे वी हैव ए वेरी मेच्योर इंडस्ट्री और बिजनेस है, और भी बहुत साइड्स हम लोग बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से हम लोग बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेरी तजवीज़ ये है, बट अगेन प्रेसिडेंट साहब आपकी इजाज़त से मैं तजवीज़ दूंगा कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए। आप चार या 5 बंदे जो हैं, अच्छा एक चीज़ है कि जावेद साहब ने मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया था, मैंने रखवाई किसी से भी कांटेक्ट नहीं तो उन्होंने मैनेज नहीं किया। वो वाकई बड़े हफ्ते अजीज है बिजनेस कम्युनिटी। तो मेरी तजवीज़ ये है कि 4-5 बंदे जो हैं वो मेंबर जो है वो आज़ाद कश्मीर से हो, तो 4-5 बंदे हमारे चैम्बर से हो। एक कमेटी बना दी जाए जो कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो है एक दूसरे के साथ कारोबार की बातें कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भी कारोबार के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं वी शुड ट्रांसलेट इनटू रियलिटी, कि हम उसको प्रैक्टिकलिटी में हम ले आए ज़्यादा अच्छा। थैंक यू सर। जी राज मकबूल साहब को मैंने इसलिए बात की थी, मैं अपने मिनिस्टर इंडस्ट्री को भी लाया हूँ, मैं सेक्रेटरीज को भी साथ लाया हूँ ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। वही जो आप वाली सोच है कि ये नहीं कि आज यहाँ पे आए हैं तकरीरें हो ख़त्म हो जाए, तो अर्निंग बिजनेस, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ और उसको कमेटी की सूरत देना चाहते हैं वो प्रेसिडेंट साहब जिस तरह हम देंगे, या कोई और सूरत देना चाहते हैं, या कोई इंट्रोडक्शन के लिए कोई कुछ अर्से बाद मीटिंग करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन भी होगा, एक दूसरे की मदद भी होगी। लेकिन बेसिकली तो इस वक्त हमें आपकी रहनुमाई की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा, तो इंशाल्लाह आपके जज्बात से पता लग रहा है कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो बहुत से पोटेंशियल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकें। फॉर्मर हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फातिमा ज़हीन साहबा, इज़ अ वेरी डायनेमिक बिजनेस लेडी एंड इमीडिएट फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैडम प्लीज, फातिमा ज़हीन साहब। Barrister Sahab, a very warm welcome to you to the Islamabad Chamber of Commerce and Industry. Indeed, it's a great honor कि आप तशरीफ लाए हैं और हमें opportunity मिली कि आपसे sharing करें। सर, हर किस्म की बात in detail हो चुकी है, but I feel that हमेशा से यही desire है कि आज़ाद कश्मीर is a land of opportunities, and there are इतनी opportunities हैं जो बिल्कुल untapped पड़ी हैं, and with now you being in office and your prime minister being in office, लोगों की aspirations और जो desires हैं वो बहुत ज़्यादा अब आपसे expect कर रहे हैं, क्योंकि पहले
जिस तरह भी था वक्त गुजरा, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं विद यू बीइंग इन द चेयर, बिकॉज आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका विजन जो है वो इंतहाई ब्रॉड है. Sir, I would request you, Sahil Kapoor sahab has very rightly pointed out that, you know, interactive commissions बनने चाहिए. Similarly, जो women of Azad Kashmir है वो इंतहा से ज़्यादा intelligent and dynamic ladies हैं. They are educated, but you know the interaction is not there. तो प्लीज ऐसा फॉर्म बनाया जाए और लेडीज के लिए आप प्लीज कोई अपॉर्चुनिटीज का मेरे ख्याल से इंकरेजिंगली कि वो बिजनेस के अंदर आए और एंटरप्रेन्योर्स बने. प्लीज कोई ना कोई आप ऐसा जरूर, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि 8 महीने हुए, लेकिन आई थिंक नाउ इट इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट सॉर्ट ऑफ फाइनलाइजिंग थिंग्स. तो लेडीज के लिए प्लीज एक कॉटेज इंडस्ट्री से लेके और अच्छे बिजनेस तक के लिए अपॉर्चुनिटीज प्लीज प्रोवाइड करें आप. और आपका जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो आपने कहा है उसके अंदर 5 इयर्स की आपने वो दी है टैक्स रिलीज, उसके अंदर कहीं मजीद आप उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं कि उसको आप एक्सपैंड करें. और इन केस इज देयर एनी level of encouragement which you would be giving to the women to come into the industrial sector as well? देखिए जी, ये ज़फ़र खैर महमूद साहब और आपकी बात एक ही है. सिर्फ आपकी एक्सटेंशन ये थी कि जो हमारा वुमेन का आपस में इंटरेक्शन है या बेटी है वो भी बननी चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर की वुमेन है, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि वो बड़ी एक्टिव भी हैं, और जो हमारे फॉरेन फंडेड वो डोनर्स होते हैं वो आते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी जो वुमेन है वो पाकिस्तान में किसी भी सूबे से ज़्यादा एक्टिव होती है वहाँ पे. तो इसलिए हम इस पे वो करेंगे, और हम जैसे वो तजावीज़ आई हैं, और ये मैं समझ बड़ी अच्छी तजावीज़ है साहब ने दी है और आपने भी दी है सर, तो इसको हम प्रैक्टिकल शेप देने के लिए आपके प्रेसिडेंट साहब से और आपको पूरी टीम के साथ हम बातचीत करेंगे. और मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं अपनी टीम भी इसीलिए लाया था कि जो टेक्निकल मामलात हैं वो भी देख सकें, जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो दीगर हमारे मामलात हैं, वो सब हम उस पर यूनिफाइड हो सकें. जी, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ने लंच का बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है. तो जो भी बात हुई, दो मिनट मैडम, मैं नहीं कर रहे, नहीं आप बात करें. ये बड़ा अच्छा जी आपने एक मिनट प्लीज, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया. इनफैक्ट मुझे खुद जब मैं मकबूजा कश्मीर में बात कर रहा था ये बात मुझे करनी चाहिए थी. यासीन मलिक साहब मेरे दोस्त भी हैं, और जब मैं जिक्र कर रहा था वो श्रीनगर गया था, तो ही वाज लाइक अ होस्ट टू मी. तो वो उनके साथ ही मैं 3-4 दिन रहा. और ये जो उनको भारत ने न सिर्फ पहले अरेस्ट किया, फिर अब उन्होंने कन्विक्ट किया, अब वो चंद दिनों बाद इनफैक्ट 25 मई को उनको सज़ा देने की बात कर रहे हैं. तो इस पर हमने इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ उठाई है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लेवल से ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस पर बात करे. इंटरनेशनली मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में मुख्तलिफ जगह हमने उनके लिए आवाज़ उठाई है, और अल्लाह करे कि 25 से पहले उनकी रहाई जो है वो हो सके. कल एक दिन रह गया सर. मेरा सवाल ये है कि विशाल मलिक ये उनकी अहलिया छोटी बेटी को लेके हर फोरम पे जा रही है, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा. इंसानी हकूक कौंसिल जो है उसमें एप्लीकेशन देनी थी, उसके लिए वीज़ा यहाँ से नहीं दिया जा रहा. इसलिए आपने सर एक सप्लीमेंट्री सर, दूसरा विशाल मलिक साहब ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि आप 25 मई को लॉन्ग मार्च ना करें, को डेट चेंज कर लें. आप इस बारे से खान साहब से क्यों बात करें?
اس کا جواب ہاں صاحب بھی دے سکتے ہیں، ان کی اپنی تیاری بڑی ہے. تو یہ انہوں نے میں نے دیکھا یہ بھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 25 مئی کو چونکہ وہ ان کو کوئی سزا دینے لگے تو آپ نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب آپ دیکھیں گے اور وہ اس پہ بات کریں گے. میری تو آپ خان صاحب سے شاید 25 تک ملاقات نہ ہو سکے کیونکہ وہ اس کا پشاور میں اور وہ وہیں سے کسی چیز میں آ رہے ہیں. بہرحال اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کر سکے اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے کریں گے. اور مشال ملک صاحب کا آپ نے کہا وہ بڑی ایکٹیو خاتون ہے، وہ ہر جگہ مسئلہ کشمیر کو بھی اٹھاتی رہی ہے. اور یاسین ملک صاحب کا بھی انہوں نے کل میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے درد مندانہ انداز میں اپیل کی ہے عوام کے سامنے. یہ متفقہ طور پر ہم آج اس کو ریزولوشن آج پاس کرتے ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. جناب صدر، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے اور ہماری باتیں سنی اور صحافت سے جتنے ہمارے ممبران جو آئے ہوئے ہیں صحافی ان کی بھی باتیں سنی. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے پریزیڈنٹ نے اور ہمارے فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین نے کافی باتیں کی اور باقی ممبران نے بھی کی ہیں. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ کوئی پریکٹیکلی کام جو ہے باتیں بھی ہوتی ہیں، اس پہ پالیسی بھی بنتی ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے ہڈل کے اوپر بات کی، جبکہ ہم جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ اس پہ اوپر اگر ہمیں کام کرنے دیں اور ہمیں کوئی ٹیم بنائیں تو وی ول بی فرسٹ پرسن اسلام آباد چیمبر آف کامرس. آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں 10 سے 50 میگا واٹ ہائیڈل بجلی پیدا ہو سکتی ہے، جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اس میں لوکیشنز چاہیے آپ کی طرف سے کہ آپ اس میں کیسے کریں گے. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے تو ہم 2 سال کے اندر وہ پروجیکٹ کو چلا دیں، یہ گارنٹی ہے. اس کے بعد سر ہائیڈل کے بعد بات آتی ہے ٹورزم کی. میں ابھی ورلڈ بینک کے لوگ آئے ہوئے ہیں سر. دیکھیں ہمیں ہر چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آزاد کشمیر ایک بون کی کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے ٹورزم کنسرن. تو میں ادھر سے اٹھ کے آیا ہوں، اس وقت ورلڈ بینک کی ساری ٹیم آئی ہوئی ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو گیو یو دی لونز اینڈ دی منی. بینک جو ہے وہ فل سپورٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ تشریف لا رہے تھے تو میں اٹھ کے آ گیا لیکن پوری باتیں ان کی سنی. تو سر ایسی انہوں نے ورکنگ بھی کر لی ہے آپ کی آزاد کشمیر کے. ہماری کراچی سے ٹیم آئی ہوئی ہے آل پاکستان ہوٹل ایسوسی ایشن کی، وہ پرسوں جو ہے مظفر آباد پہنچیں گے. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو ذرا سیریسلی لینا چاہیے کہ ہمیں لوکیشنز بتائی جائیں ایز اے ہوٹل انڈسٹری کہ کہاں کہاں آپ ہاسپٹیلٹی کے کام کرنا چاہتے ہیں اور کون کون سی لوکیشنز ہیں. ہوٹل از دی اونلی انڈسٹری جس کو زمین جب دیتے ہیں تو وہ ایسی پرائس پہ دی جائے تاکہ ہوٹل بن جائے، نہ کہ وہ پلازا بنے. تو ہوٹل بنانا جو ہے ایک بڑی بات ہے کیونکہ میں ہوٹل انڈسٹری سے میرا تعلق بھی ہے اور یہ ایسا کام ہے. میری درخواست ہوگی آپ سے کہ اس پہ آپ جتنا بھی کام کیا ہوا ہے سیکرٹری صاحب نے یا آپ کے ممبران نے، کیونکہ پی ایم صاحب فارمر آئے تھے، بی او آئی کا لیٹر میرے پاس آ چکا ہے، یہ کام آگے بڑھنے کو ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس میں مدد فرمائیں گے اور ہمیں کو گائیڈ لائن دیں گے تو جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس میں آل پاکستان ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ جتنی لوکیشنز ہوگی اس میں ہم ایسے لوگ دیں گے کہ جو واقعی پریکٹیکل لوگ ہوں. اور ایک ایئر لائنز کا مسئلہ ہے سر، اگر ایئر لائنز کے اوپر کام کیا جائے آزاد کشمیر میں تو ایک زبردست یہ بھی ایک ہے. اور انسٹیٹیوٹس جو ہے، میں مظفر آباد گیا ہوں، میں نے ادھر کافی ٹریننگز کرائی ہوئی ہیں ایز اے اسکل ڈیولپمنٹ کونسل چیئرمین. تو ٹیفٹا کے ذریعے یہ کام ہوا تھا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مظفر آباد میں سر بہت پوٹینشیل ہے. خواتین کی اسپیشلی جس طرح وومن امپاورمنٹ کی بات آپ نے کی، یہ ہماری ممبر ہیں بات پیچھے نینا بیٹھی ہوئی ہیں، تو ادھر خواتین نے جس طریقے سے کام کیا اور مظفر آباد میں کسی اور شہر میں نے ویسا کام نہیں دیکھا. یہ پی سی مظفر آباد ہمارا فنکشن ہوا تھا. تو یہ انسٹیٹیوٹس کو آپ آگے بڑھائیں اور ہمیں موقع دیں اسلام آباد چیمبر کو کہ جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہیں
اس میں آپ کو فائدہ دیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں جو کہ اس وقت واقعی ایک زبردست پوٹینشیل ہے آزاد کشمیر میں. اور اگر لوکیشن پتہ چلتی ہیں، ہائیڈل پاور کا پتہ چلتا ہے اور ان چیزوں کو آپ اگر لے کے چلتے ہیں تو وی آر وتھ یو سر. تھینک یو. تاریخوں میں دیکھا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں نے ان کو نیو یارک کے اندر، جنیوا کے اندر، ویانا کے اندر، UN کے اجلاسوں کے اندر بھی میں نے نفس نفیس خود ان کو دیکھا ہے. میں نے ان کو یورپ کے اندر امریکہ کی سڑکوں پر کشمیر کے کاز کے لیے جلوس نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس مملکت خداوند پاکستان اور کشمیر کے مجاہد کے لیے شامل کی ہے. اور یہ ایک تاریخ ہے، ایک ایسا سفر ہے، اور اس سفر میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جس یکجہتی کا اظہار کیا ہے، الحاق پاکستان ہمیشہ سے ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اور سیاسی حکمت عملی ہے اس کا ایک خصوصی حصہ رہا ہے. تو میں ایک ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مختصراً ان سے یہ کہوں گا کہ یہاں چیمبر کی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں ان کو 2-3 منٹ کے اندر بتائیں کہ یہ جو پوری اسٹرگل کی آپ نے، اس کے اندر جو آپ کا رول تھا کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے، اس پہ ایک روشنی ڈالیں. اور ایک یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے پورے خطے کے اندر اس وقت اگر کوئی شخص پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جناب چودھری اقبال صاحب ہیں، جاوید صاحب جو آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ ہمیشہ ایک فوکل پرسن ہوتا ہے، ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. انہوں نے آپ کے آج کے اجلاس کی بھی کوآرڈینیشن کی ہے. ان کو پورے پاکستان کے اندر کوآرڈینیشن کے لیے، آزاد کشمیر کی کوآرڈینیشن کے لیے ان کو استعمال کریں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ.